سورہ بقرہ شریف کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ الف لام میم۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو الحمد سے شروع فرمایا، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں اور ہر شخص سنتے ہی اس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ تعامل نہیں کرتا۔ لیکن سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع فرمایا، جس کے معنی میں عام تو کیا بڑے بڑے علماء بھی حیران ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہیں کہ سن کر ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور بعض اسرار و رموز اس قدر دشوار ہیں جس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی۔ تو پہلی آیت کریمہ الف لام میم ایسی آیت ہے جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ الف لام میم کی تفسیر میں فرمایا اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقی طور پر ان آیات کے معنی یعنی یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے علاوہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ اس کے جو بھی معنی ہیں اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے حق ہونے پر ایمان رکھیں۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا، یہ حروف مقطعات الف لام میم وغیرہ ان کلاموں میں سے ہیں جن کے معنی کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کاف ہا یا عین صاد کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے کہا کاف تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان لیا۔ ہا یا عین صاد ہر حرف پر آپ نے یہی فرمایا، تو حضرت جبریل نے عرض کی آپ نے کیا جان لیا؟ مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جب اس کی مراد راز ہے تو اس آیت کے قرآن میں ہونے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی قرآن پاک تو اس لیے آیا کہ ہم عمل کریں، لیکن حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے معنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو راز ہیں، تو یہ راز قرآن پاک میں کیوں رکھے گئے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض آیتیں جاننے کے لیے ہیں، جیسے اللہ کی ذات و صفات، بعض آیتیں صرف ماننے کے لیے ہیں، یعنی ہم ان کے معنی جان تو نہیں سکتے، جو بھی معنی ہیں ان کو مان لیں، صرف یہ مان لیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ بعض آیتیں ڈرنے کے لیے ہیں، جیسے عذاب کی آیتیں، بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لیے ہیں، جیسے رحمت کی آیتیں۔ تو آیات متشابہات اور انہی میں حروف مقطعات بھی ہیں، الف لام میم وغیرہ صرف ماننے کے لیے ہیں۔ دوسرا سوال کہ قرآن پاک میں یہ راز کیوں رکھا گیا؟ ہم الف لام میم پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے معنی نہیں جانتے، تو قرآن پاک میں یہ آیات کیوں رکھی گئی؟
اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت ہے ان پر ایمان لانا تاکہ ایمان لانے کا ثواب ہو۔ دوسری حکمت ان کی تلاوت کرنا تاکہ تلاوت پہ ثواب ہو۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم پر 30 نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ عالموں کی آنکھیں نیچی رہیں، ہمیشہ وہ غرور سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے رہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم الف لام میم، حالانکہ عربی میں یہ قرآن نازل ہوا، ان کے معنی ہم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ قرآن پاک میں تو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا، تو اب قرآن پاک تو آسان ہے، لیکن آیات متشابہات اور حروف مقطعات وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو پورا سمجھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ضرور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے، پس ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا۔ تو آج دیکھیں پچھلی کتابیں صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھیں، اور قرآن پاک بڑی آسانی کے ساتھ بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے ذکر کے معنی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں الف لام میم کا معنی تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انسان کو نصیحت ہو جاتی ہے، بندہ اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے، رب کی شان کا اقرار بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں یہ واضح مضمون موجود ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیات محکمات ہیں جن کے معنی واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اصلی کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو بہرحال جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان آیات متشابہات کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حروف مقطعات اور جتنی بھی آیات متشابہات ہیں ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے۔
یعنی اللہ کی تعلیم کے بغیر کوئی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ جب رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھایا، تو پورے قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان تمام آیتوں کا علم عطا فرمایا، مگر یہ راز الہی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ الکتاب کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمع کی ہوئی چیز۔ قرآن کریم کو الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہیں، تو گویا کامل کتاب قرآن پاک ہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گڑ لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہاں یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ تو چونکہ تفصیل کل شیء، قرآن کریم میں سارے علوم ہیں، ساری چیزوں کی تفصیل ہے، اور قرآن پاک ان تمام کو جمع کرنے والا ہے، اس لیے اسے کتاب کہتے ہیں، یہی کامل کتاب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو سارا قرآن سکھا دیا، اور سارے قرآن میں جب سارے علوم ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے علوم سکھا دیے۔ الکتاب کا ایک دوسرا معنی ہے لکھی ہوئی چیز۔ لکھنے میں اگر دیکھا جائے تو کامل یہی کتاب ہے۔ سب سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی، پھر پہلے آسمان پر لکھی گئی، پھر مسلمانوں کے سینوں پر لکھی گئی، پھر کاغذ وغیرہ پر اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال کوئی دوسری کتاب ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ روح البیان کے حوالے سے مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں توریت شریف کی 1000 صورتیں ہیں، اور ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ جب توریت شریف نازل ہوئی تو اس میں 1000 صورتیں تھیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا؟ فرمایا میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزماں پر اتاروں گا، لیکن ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا۔ اسی روح البیان میں ہے کہ قرآن پاک سے پہلے 100 صحیفے نازل ہوئے، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 20 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،
زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن پاک میں جمع ہیں۔ لہذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامع ہے، اس لیے کہا گیا ذالک الکتاب۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی نام ہیں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں 33 نام قرآن پاک کے ذکر کیے گئے جو قرآن پاک کی آیتوں میں مذکور ہیں۔ کتاب، قرآن۔ قرآن کے ایک معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ایک معنی ہے ملانے والی کتاب، یہ کتاب بندے کو رب سے ملا دیتی ہے۔ فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ ذکر و تذکرہ یعنی نصیحت۔ تنزیل، وہ کتاب جو اتری ہوئی ہے۔ الحدیث، موعظہ، حکم، حکمت، حکیم، محکم، شفا۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ انہوں نے تلاوت کی تو ان کے پیٹ کا درد دور ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر روز ہم معمول بنا لیں، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا روز تلاوت کریں، انشاءاللہ کئی بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی۔ ہدا، ہدایت، صراط مستقیم، حبل، رحمت، روح، قصص کہ اس میں بہترین قصے موجود ہیں، بیان، تبیان، بصائر یعنی اس میں ایسی نصیحتیں ہیں جو آنکھیں کھول دینے والی ہیں، فصل، نجوم، مثانی یعنی وہ کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے لیکن سیری نہیں ہوتی، جتنی دفعہ پڑھتے جائیں لطف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ نعمت، برہان یعنی واضح مضبوط دلیل، بشیر، نذیر، قیم، مہیمن، ہادی، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ نور، یہ کتاب پڑھنے والے کے ظاہر باطن کو نورانی بناتی ہے، سینے کو، دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ کتاب تلاوت کرنے والے اور عمل کرنے والے پر یہ کرم کرتی ہے کہ اس کی قبر میں بھی نور ہوگا اور قیامت کے میدان میں بھی یہ کتاب نور بن کر آئے گی اور اسے جنت لے جائے گی۔ حق، عزیز، کریم، عظیم، مبارک، یہ سارے نام قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عقل مند، انصاف پسند پر یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حق ہے۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو ضدی، دشمنی رکھنے والا، دل کا اندھا ہو۔ جیسے آنکھ کا اندھا سورج کا انکار کرے تو سورج کے وجود میں کوئی شبہ یا شک واقع نہیں ہوتا۔ ھدی للمتقین، قرآن مجید کی ہدایت ہر ایک کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ فائدہ اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے، کما حقہ، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہتے ہیں بارش سبزے کے لیے ہے، کھیتیوں کے لیے ہے، باغات کے لیے ہے، یعنی اس سے زیادہ فائدہ سبزہ اٹھاتا ہے، کھیتیاں اٹھاتی ہیں، باغات کو فائدہ ہوتا ہے، بارش سے دریا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جہاں پانی کے ذخیرے ہوتے ہیں وہاں فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ بارش بنجر اور ویران زمین پر بھی برستی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا ممنوعات کو چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا یہ تقوی ہے، یعنی انسان گناہ چھوڑ دے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، یہ تقوی ہے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اس کو ادا کرنا تقوی ہے، گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو، عزت والا ہو، وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزتوں کو داخل فرماتا ہے۔ جب وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں معزز ہو جاؤں۔ اگر ہم معزز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تقوی کے کئی درجات ہیں۔ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ کفر سے بچنا ہے، کفر سے، شرک سے بچنا ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ دوسرا درجہ ہے بد مذہبی سے بچنا۔ تو جو مسلمان صحیح العقیدہ ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ہر قسم کی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء کا بھی ادب کرتے ہیں، انبیاء کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں یا اہل بیت کے بے ادب گستاخ ہیں، ایسے لوگ در حقیقت گمراہی میں ہیں۔ پھر تیسرا درجہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، چوتھا درجہ ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ پھر بندہ اور مزید ترقی کرتا ہے، شبہات سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ پھر درجہ ہے شہوتوں سے بچنا، اور ایک اور درجہ ہے جو سب سے بلند ہے، غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہو، ہر وقت اسی کی محبت ہو، اسی کی یاد ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ ایسی کیفیات یہ تو خاص لوگوں کا درجہ ہے۔ اب آگے متقین کی صفات کا بیان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر مفلحون تک ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہراً بھی مسلمان ہیں اور باطناً بھی ایماندار ہیں۔ پھر دو آیتیں ان کافروں کے بارے میں ہیں جو ظاہر میں بھی کافر ہیں اور باطن میں بھی کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں 13 آیتیں ہیں، یہ منافقین کے بارے میں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہیں۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کی صفات یہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھیں غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے، یعنی آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے جو سنتے ہیں،
زبان سے جو چکھتے ہیں، ہاتھوں سے جو چھوتے ہیں، ناک سے جو سونگھتے ہیں، یہ حواس ہیں۔ اور ان حواس خمسہ کے ذریعے پھر ہماری عقل جس چیز کو سمجھتی ہے، تو یہ تو علم شہادت ہے، یہ ظاہری علم ہے۔ یہ بھی الحمدللہ ہم نے اللہ کی عطا سے جانا۔ حقیقی طور پر غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور ظاہری علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی عطا سے ہمیں غیب و شہادت کا علم عطا ہوتا ہے۔ تو غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم غیب ذاتی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جن آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عطا سے وہ غیب کی دوسری قسم حاصل ہوتی ہے، جیسے اللہ کی ذات اور اس کی صفات، نبوت اور نبوت کے متعلقات، احکام اور شریعت، قیامت کا دن، اس کے احوال، حساب و جزا، جنت اور جہنم کے احوال وغیرہ کا علم، یہ سب غیب ہیں جو اللہ کی عطا سے ہمیں حاصل ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور محبوب کے واسطے سے ہمیں عطا ہوئے۔ یہاں یہی مراد ہے، وہ غیوب جن کا تعلق ایمان لانے سے ہے، یعنی جنت پر ایمان لانا، جہنم پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے۔ اگر اتنا غیب کا علم حاصل نہ ہو تو آدمی مومن نہ ہو سکے گا۔ لہذا یہ کہنا غیب کا علم کسی کو بھی حاصل نہیں اللہ کے سوا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عام مومنین کو بھی عطا فرمایا۔ دیکھیں، جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، قبر کے احوال بھی غیب ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء پر بے شمار غیوب کے خزانے کھولتا ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر ساری مخلوق کا علم مل جائے تو مل کر بھی حضور کے علم کے سامنے وہ ایک ذرہ نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسعت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے سامنے، اس کی مثال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح دی کہ کروڑوں سمندر ہوں، اس کے سامنے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو۔ ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے جو نسبت ہے، اللہ کے علم اور مخلوق کے علم کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا، مگر اللہ نے سارے فرشتوں، نبیوں سے بڑھ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار لوگ، ان کی صفات یہ ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم رکھنا، اس سے مراد ہے ہمیشہ نماز پڑھنا، وقت پر نماز ادا کرنا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے تمام ارکان پورے ادا کرنا، تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتیں
تمام مستحبات کی حفاظت کرنا۔ جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں مفسدات، اور جو چیزیں نماز کو مکروہ بناتی ہیں مکروہات سے نماز کو بچانا، یعنی نماز میں مفسدات سے اور مکروہات سے بچنا۔ نماز کے حقوق اچھی طرح ادا کرنا، یہ سارے نماز کے ظاہری حقوق ہیں، اور نماز کے باطنی حقوق بھی ہیں، تو باطنی حقوق بھی ادا کرنا یہ قائم رکھنے میں شامل ہے، یعنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، توجہ سے ادا کرنا، دل کو دنیاوی خیالات سے فارغ کر کے ہمہ تن بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مناجات کریں، تو اس میں گم ہو جانا۔ تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں متقی، جو نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ظاہری حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور باطنی حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس طریقے سے وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعات نماز پڑھی کہ اس میں اپنے دنیاوی کاموں کے منصوبے نہ بنائے اور نہ ان میں سوچ و بچار کیا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ ایسی نماز ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ صحیح وضو کریں سنت کے مطابق، پھر نماز اس طرح پڑھیں کہ دنیاوی کاموں کے منصوبے بھی نہ بنائیں اور اس میں غور و فکر بھی نہ کریں، توجہ اللہ کی طرف ہو، ظاہری باطنی آداب بجا لائیں، تو انشاءاللہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی توجہ سے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنا رب سے سرگوشی کرنا ہے۔ نماز پڑھنے والا رب کے دربار میں حاضر ہے، جیسے بہت بڑا بادشاہ اپنے کسی غلام کو بلائے اور تنہائی میں اس سے ملاقات کرے تو غلام کتنا خوش ہوگا۔ ساری کائنات کا رب ہم پہ کرم فرماتا ہے اور ہمیں 5 وقت اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا گویا کہ تنہائی میں رب سے گفتگو کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ ندا دیتا ہے، اے نماز پڑھنے والے، اگر تو جان لے کہ تو کس سے کلام کر رہا ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ جو لوگ توجہ سے نماز ادا نہیں کرتے، سستی، کاہلی، غفلت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی اور فرمایا فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ پیارے محترم بھائیوں، اگر ہم ایک وظیفہ اپنا لیں کہ اطمینان سے کامل وضو کریں، اطمینان سے کامل نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے ہمارا سینہ روشن ہوگا، تمام گناہوں کی عادتیں نکل جائیں گی، ہر گناہ سے نفرت ہو جائے گی، اور نماز کے بعد پھر جو ندا ہوتی ہے کہ مانگ جو تو مانگے گا رب تجھے عطا کرے گا، پھر ہم نماز کے بعد جب دعا کریں گے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی۔ اللہ ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے انہیں دی اس سے وہ
ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد ہے مطلق انفاق، یعنی نیکی کے کام میں خرچ کرنا، چاہے وہ خرچ کرنا فرض ہو یا واجب، جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قربانی، نذر، منت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مستحب ہو، جیسے صدقات نافلہ، خیرات، ایصال ثواب وغیرہ۔ 11ویں فاتحہ، سویم، 40واں، یہ سب ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، اور پھر ان میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، کلمہ شریف کا ورد بھی ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی پڑھے جاتے ہیں، درود و سلام اور دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی نیکی، اور یہ بھی ساری نیکیاں ہیں، تو یہ ساری نیکیاں مل کر اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، وہ اجر و ثواب ہم ایصال کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی ترتیب دیکھیں کہ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، بعد میں ہے، پہلے ہے مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے رزق کو اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل اور کنجوس ہو، اور یہ کنجوسی نہایت قبیح اور بری ہے۔ یعنی مال اللہ نے دیا، اب اللہ کی راہ میں ہی خرچ نہ کرو تو کتنی بری بات ہے، اور یہ کنجوسی، یہ بخل کتنا برا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں فرمایا گیا کہ جتنا خرچ کرو گے مال میں اضافہ ہوگا، ایک دو گے تو ایک کے بدلے 10 اللہ عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا 10 سے زیادہ عطا فرمائے گا، پھر فرمایا 700 تک عطا فرمائے گا، پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے مزید اضافہ فرمائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں نہ دے تو واقعی وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متقین کی صفات کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے والوں، پرہیزگاروں کی صفات کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس آیت میں اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ ما انزل الیک سے پورا قرآن پاک بھی مراد ہے اور پوری شریعت مراد ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک، اور وہ وحی بھی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت مبارکہ، احادیث طیبہ۔ مثلا نماز کی رکعات کی تعداد اور اس کی مخصوص کیفیت، حالت، حیت مخصوصہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ، عشر اور قربانی کی مقدار، کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کی کیفیت، روزہ اور حج کے احکام، حدود کی تفصیلات،
سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے یہ احکام نافذ نہیں فرمائے، بلکہ اللہ کے حکم سے فرمائے۔ تو یہاں فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اترا، چاہے وہ وحی قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ وحی احادیث طیبہ کی صورت میں ہو، مومنین سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مومن ہونے کے لیے حضور پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی رسول کا مبعوث ہونا ہوتا اور کسی کو نبوت ملنا ممکن ہوتا اور وحی کا نزول ممکن ہوتا، تو پھر بعد والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ نبی آخر الزماں ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ سے ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے پہلے آ چکے ہیں اور آپ کو نبوت مل چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نئی نبوت ملے گی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ یوں تو شب معراج سارے ہی نبی مسجد اقصی میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی، اور سارے نبیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، پھر آسمانوں میں نبیوں سے ملاقات فرمائی۔ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ انبیاء حج کرتے ہیں اور حج کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سارے نبی ہیں جنہیں پہلے نبوت مل چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، تو نبی علیہ السلام کی ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور امام تم میں سے ہوگا۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے کہ حضرت امام مہدی قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ جب 40 سال کے ہوں گے تب لوگوں کو معلوم ہوگا یہ امام مہدی ہیں۔ لوگ آپ سے بیعت کریں گے، آپ جہاد پر بیعت لیں گے، اور پھر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کریں گے اور جہاد کریں گے۔ جہاد کرتے کرتے ملک شام کے شہر دمشق پہنچیں گے، وہاں فجر کی نماز کے لیے
آپ جلوہ افروز ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے تمام معاملات پر بھی یقین رکھتے ہیں، حساب پر، میزان عمل پر، پل صراط پر، جنت پر، جہنم پر، سب پر ان کا ایمان ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین اس جازم تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور وہ جزم واقع کے مطابق ہو، تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو سکے، یعنی شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے زائل نہ ہو سکے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، ایک ہے حق الیقین جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ آخرت پر اور قیامت پر زور دیا، اور بار بار اس بات کا درس دیا کہ تمہیں مرنا ہے، مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تاکہ ہمارے دل میں محاسبے کا خوف پیدا ہو، کیونکہ محاسبے کا خوف انسان کو عیش و عشرت سے روکتا ہے، ظلم و ستم اور سرکشی سے روکتا ہے۔ جب انسان کا یہ تصور بن جائے کہ بس یہی دنیا ہے جس میں مجھے عیش کرنا ہے، اور آخرت کا اس کا تصور نہ ہو، اور حساب کتاب کا تصور نہ ہو، تو پھر وہ جری ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا میں ظلم و ستم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا، موت اور آخرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ یہاں پہ فرمایا کہ آخرت پر یقین صرف مومنین ہی رکھتے ہیں، گو کہ یہودی عیسائی بھی آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا یقین فاسد ہے۔ انہوں نے من گھڑت خیالات کا نام آخرت کا تصور رکھ دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم چاہے جتنا بھی کفر کر لیں، نبیوں کو ہم نے شہید کیا، اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا، ہم حق کا انکار کریں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم تو جنتی لازمی ہیں۔ عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں سارے عیسائی جنتی ہیں، چاہے دنیا میں کچھ بھی کریں، چاہے کفر کریں، شرک کریں، ظلم و ستم کریں۔ بعض یہودی کہتے ہیں کہ یہودیوں پر عذاب ہوگا، 7 دن ہوگا یا 10 دن ہوگا یا 40 دن ہوگا، یعنی یہودی اچھا کام کرے کہ برا کام کرے، اس کو اتنے دن جہنم میں رہنا ہے، کیونکہ اس کے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ جب اس طرح کا تصور ہو تو وہ تصور صحیح معنوں میں آخرت کی فکر پیدا نہیں کرتا۔ اسلام کا تصور کتنا پیارا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لیکن اگر گناہ گار ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوا تو گناہوں پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے یہ بھی خطرہ ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان ہی برباد ہو جائے۔ اگر مرنے سے پہلے ایمان برباد ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں جاگزیں کیا، غیب پر وہ ایمان لائے، نمازوں کی پابندی کی،
نمازوں کا قائم کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور مال کے حقوق ادا کیے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر وہ ایمان لائے اور آخرت پر انہوں نے یقین رکھا، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا ہدایت رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، محض اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں۔ اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، مگر رب کی توفیق سے ہے، رب کے کرم اور فضل سے ہے۔ تو اچھا کام ہو جائے، ہدایت مل جائے تو اسے ہمیشہ رب کا فضل سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ دنیاوی عزت کا مل جانا، مال کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہدایت مل جائے، نیک اعمال کی توفیق مل جائے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کے ذکر کے بعد دشمنوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ حکمت کی ہدایت ہے کہ اس مقابلے سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے، یعنی ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اس کا شمار اللہ کے اولیاء میں ہے یا دشمنوں میں ہے۔ اگر اولیاء میں ہے تو وہ کامیاب ہوگا، اور شمار دشمنوں میں ہے تو تباہی و بربادی ہے اس کے لیے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل، ابو لہب جیسے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں۔ اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ ازلی بدبخت ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی بیکار نہیں، آپ کی کوششوں کا آپ کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض ہے رہنمائی کرنا، حجت کو قائم کرنا اور علی وجہ الکمال تبلیغ کرنا۔ اگر قوم نصیحت کو حاصل نہ کرے، باتوں پر عمل نہ بھی کرے، تو ہدایت دینے والے کو ہدایت کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں، آپ کی سعی تبلیغ کامل ہے، اس کا اجر ملے گا۔ محروم تو یہ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنا، یا اس کی وحدانیت کا انکار کرنا، یا کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا، یا ضروریات دین سے کسی معاملے کا انکار کرنا، یا کوئی ایسا فعل کرنا جو عند الشرع انکار کی دلیل ہو، وہ کفر ہے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کفار گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کو دیکھنے، حق کو سننے اور حق کو سمجھنے سے اس طرح محروم ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے شروع ہی سے بند نہ تھیں کہ یہ عذر پیش کر سکیں۔ ہمیں تو ہدایت دی ہی نہیں گئی، ایسی بات نہ تھی، بلکہ ہدایت کی راہیں ان کے لیے کھلی تھی۔ ان کے کفر، عناد، سرکشی، بے دینی اور حق کی مخالفت اور انبیاء علیہم السلام کی دشمنی کا یہ انجام ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور ایسا زہر کھا لے جو قاتل ہو، قتل کرنے والا زہر ہو، اور پھر اس زہر کے اثرات ایسے ہو جائیں کہ کہا جائے کہ اب کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوگا، تو در حقیقت وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ہے اَأَنذَرْتَهُمْ۔ انذرتا یہ انذار سے ہے اور اس کے معنی ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا، یعنی اے محبوب آپ ان کافروں کو جن کی قسمت میں کفر ہے جہنم کے خطرات سے خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختم اللہ نے مہر لگا دی، مہر کر دی۔ ختمن کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا اور ڈھانپ دینا کہ اس سے دوسری چیز، اس میں دوسری چیز کسی طرح سے، کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا اور ڈھانپ دینا کہ اس میں دوسری چیز کسی طرف سے داخل نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں مہر لگانا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی پیکٹ ہوتا ہے تو اسے سیل کر دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے پیک ہوتا ہے، اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی اب نہ ان کے دلوں پر حق کی بات جا سکتی ہے اور نہ ان کے کانوں میں حق جا سکتا ہے۔ قلوب سے مراد عقل ہے، عقول ہیں، یعنی ان کی عقلوں کو اس طرح ڈھانپ دیا کہ ان میں ایمان اور نور داخل نہ ہو سکے۔ عقلوں کو اس برتن سے یا اس چیز سے تشبیہ دی گئی جس پر مہر لگا دی گئی ہو۔ وعلی سمعہم سے مراد کان ہیں، وعلی ابصارہم سے مراد آنکھیں ہیں، غشاوہ سے مراد پردہ ہے۔ عذاب کے معنی ہے عبرتناک سزا، اور عذاب کے ایک معنی ہے زائل کرنا۔ تو سزا جو ہوتی ہے وہ آرام کو اور لذت کو زائل کر دیتی ہے، اس لیے سزا کو عذاب کہا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان آیات میں اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے خاتمے کا علم عطا فرمایا، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا۔ اس علم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، انہیں بھی آپ نے تبلیغ فرمائی جن کی قسمت میں کفر تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کریں، ہر ایک کو دین کی دعوت دیں، قرآن پاک کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، کوئی مانے یا نہ مانے، انشاءاللہ ہمیں ہر جملے پر ثواب ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ فرمایا گیا سواؤن علیہم، ان کافروں پر برابر ہے، آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، یعنی کافروں کے لیے برابر ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن سواؤن علیہ کا نہیں فرمایا، یعنی محبوب آپ پر برابر نہیں ہے، آپ انہیں نصیحت فرمائیں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے یہاں ایک بڑی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئلہ، اسے جتنا بھی دھویا جائے وہ سفید نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سفید ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نجس العین کوئی چیز ہے، اسے جتنا بھی پانی سے پاک کرنے کی کوشش کریں وہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اب جب وہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے، حق کو سن بھی نہیں سکتے اور حق کو سمجھ بھی نہیں سکتے، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں انہوں نے کفر کیا اور کفر سے اور گناہ سے محبت کی، ایمان کو اور عبادت کو برا جانا، اسلام اور قرآن پاک سے نفرت کی، اور اسلام میں اور قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے دور بھاگے، ضدی ہو گئے۔ تو اس سرکشی اور ضد کی سزا انہیں یہ ملی کہ ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، آنکھوں پر پردہ ہو گیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان یہودیوں نے کئی میثاق وعدے توڑ دیے، اس وجہ سے لعناہم، ہم نے لعنت فرمائی ان پر، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو ان یہودیوں پر جو لعنت ہوئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے میثاق، وعدہ پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 156 میں ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہودیوں پر لعنت ہوئی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے کان حق کو سننے سے محروم رہے، ان کی آنکھیں حق نہ دیکھ سکیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا ان لوگوں نے میثاق توڑ دیے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق شہید کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، اس قول کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ مہر لگی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، ان کے دلوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، اور حضرت مریم پر جو انہوں نے بہتان عظیم باندھا اس کی وجہ سے۔ دوسرے مقام پر ہے، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ
اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے اور کفر میں سرکشی کی وجہ سے۔ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل اور در منصور میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور مزید گناہ کرے تو ہر گناہ پر ایک کالا نقطہ لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مومن اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہوں کی کثرت سے دل کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ جب گناہوں کی یہ نحوست ہے تو جو کافر ہیں اور ہر وقت کفر و شرک اور گناہوں میں پڑے ہیں تو کفر کی گندگی سے ان کے دل نہ صرف کالے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، بس اوقات ایکسپائر ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے دل کالا ہوتا ہے۔ اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور یہ عزم کریں کہ مالک اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ گناہوں پر آنسو بہائیں تو انشاءاللہ ہمارا دل روشن و منور ہوگا۔ جب دل روشن ہوگا تو اس میں اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبت ہوگی، اس میں نور قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا روشن اور منور دل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ، ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔